حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص کسی اچھی بات کی طرف بلائے تو جتنے لوگ اس کی پیروی کریں گے ان سب کا ثواب اس کو ملے گا، اور یہ بات ان عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کمی نہیں لائے گی۔ اور جو شخص کسی گمراہی کی طرف دعوت دے تو جتنے لوگ اس کی پیروی کرے ان سب کا گناہ اس کو بھی ملے گا، اور یہ بات ان کے گناہوں میں کمی نہیں لائے گی۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف دعوت دینا، بلانا ایسا ہی ہے کہ جیسا اس نے خود کیا۔ جتنے بھی لگیں گے، مثلاً ایک بندہ نماز کی طرف بلاتا ہے، جتنے لوگ اس کے کہنے سے نماز میں آئیں گے اسے بھی ثواب ملے گا، اور اس نماز کا جو ثواب ان کو ملے گا اس میں کمی نہیں ہوگی۔ مثلاً ایک بندہ مجھے 1000 روپے دیتا اور میں لوگوں کو دیتا ہوں آگے 500 دوں گا تو میرے 500 کم ہوں گے نا؟ جی ٹھیک ہے، جتنے میں تقسیم کروں گا اتنے مجھ سے کم ہو جائیں گے، لیکن یہاں ایسا نہیں، جتنا انہیں ملے گا اتنا ہی بلانے والے کو بھی ملے گا، ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب تو یہ رواج بھی ختم ہو گیا، کسی کو نیکی کا کہنا ہو گیا، ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ اور اس کا رسول ناراض ہے۔ فرمایا کہ آخری درجہ کیا ہے؟ دل میں برا جاننا۔ یہ بھی نہ کرے تو سمجھو اللہ رسول اس سے ناراض بھی ہیں، اس کا ایمان بھی آخری ڈگری پر ہے، کبھی بھی اس کی ایمان کی بیٹری ڈیڈ ہو سکتی ہے، پھر کھلتا بھی کوئی نہیں۔ توجہ طلب بات یہ ہے، مسلم شریف کی ایک روایت میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ گاؤں کے لوگ حضور علیہ السلام کی خدمت میں اس حال میں آئے کہ ان کے جسم پر اون کے لباس تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان کی بدحالی دیکھ کر ان کی ضرورت مندی کا اندازہ فرما لیا، چنانچہ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو صدقے کی ترغیب دی۔ لوگوں سے صدقہ لانے میں اتنی دیر ہو گئی کہ ناراضگی کا اثر حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پر محسوس ہونے لگا۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی ایک تھیلی چاندی کی لے کر آئے، پھر دوسرے آئے، اور پھر لوگوں کا تانتا بند گیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر خوشی و مسرت کے آثار جھلکنے لگے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں جو شخص کوئی نیک طریقہ جاری کرے گا، پھر اس پر اس کے بعد عمل کیا جائے تو اسے اپنے عمل کا بھی ثواب ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے عمل کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، اور کرنے والوں کے اپنے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جو شخص اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کر دے گا، پھر اس کے بعد اس پر عمل ہونے لگے تو اس پر اپنے کیے کا بھی گناہ ہے، اور جتنے اس پر عمل کریں گے سب کے عمل کا گناہ بھی اس کو ہوگا، اور اس کی وجہ سے ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اس لیے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ تو اگرچہ توبہ کر لیں اور بعد میں وہ سلسلہ جاری رہے اور فری میں مارے جائیں۔ نیک کام کی ابتدا کریں، برائی سے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے بچانے کی کوشش کریں۔ اب یہ جو 2 رکعت ہے جس کو پھانسی دی جائے یا مارنے سے پہلے اگر کوئی مہلت دے دے 2 رکعت پڑھتے ہیں، یہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی ہے۔ اب قیامت تک مرنے سے پہلے جو 2 رکعت پڑھے گا حضرت خباب کو ثواب ملتا رہے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ قیامت کی صبح تک انہیں ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس طرح کی کوئی ہم کام کریں، اس طرح کا نیک کام جاری کریں کہ ہمارے دنیا سے رخصت، صدیاں گزر گئے، صدیاں، اب قیامت تک کتنا عرصہ اللہ کو معلوم ہے۔ جو بھی یہ عمل کرے گا ثواب ان کے کھاتے میں، تو ایسے اعمال کرے کہ ثواب ملے نہ کہ عذاب ملے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نیکی کا؟ اور اس میں یہ پیش نظر رہے کہ ہم نے جو بھی کام کرنا خالص اللہ کی رضا کی خاطر۔ بعض لوگوں کو دکھلاوے کے لیے بلاتے ہیں، اس کا اثر کوئی نہیں ہوتا۔ پہلے خود عمل کرنا، پھر دوسروں کو اس پر لانا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، 2 صفات ہیں، تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، مطلب خود رکتے ہو اوروں کو روکتے ہو، خود کرتے ہو اوروں کا کرنے کا کہتے ہو۔ یہ 2 امتیازی صفات کی وجہ سے تمام امتوں پر اللہ نے اسے فوقیت عطا فرمائی ہے۔
آج کے بعد یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہر ایک کو اپنے ساتھ نماز کا ٹائم ہو، ساتھ والے دکان والے کو، میں بھی تو جا رہا ہوں نا، آپ بھی آ جائیں، وہ بچہ بیٹھا ہوا دھیان رکھ لے گا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح بیٹا ہے، کوئی اور ہے جو مسجد میں آ سکتا ہے، ان کو اپنے ساتھ لانا، اگر وہ آ جائے ثواب آپ کو ملے گا، ہو سکتا ہے اس کا یہ پہلی مرتبہ آنا اللہ کو منظور ہو، ساری زندگی کے لیے نمازی بن جائے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا، ایک دفعہ بندہ آ گیا اور پھر ہمیشہ کی اس کی عادت بن گئی، قبولیت کا کوئی پتہ نہیں کب اللہ کس کو قبول کر لے۔ تو اللہ ہم سب کو نیکی کا کہنے کی، خود نیکی کرنے کی، اوروں کو نیکی پر لانے کی توفیق عطا فرمائے، خود کو برائی سے بچانے کی اور اوروں کو بچنے کی تلقین کرنے کی اللہ ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ہدایت کے بعد گمراہی سے، نفس اور شیطان کے بہکاوے سے، ایمان کے بعد کفر سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔